میلاد کی دو حیثیتیں ہیں. قبلہ توجہ, میلاد کی کتنی حیثیت ہے؟ اگر میلاد کو لفظی طور پہ دیکھا جائے, اصطلاحی طور پہ دیکھا جائے, تو میلاد کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرنا. رسول اللہ کی پیدائش کا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرنا. اس معنی میں میلاد کبھی بھی بدعت نہیں تھا. اس معنی میں میلاد کبھی بھی بدعت نہیں تھا. کبھی بھی بدعت, کبھی بھی بدعت. ہمارے علماء جو کہتے ہیں میلاد بدعت نہیں ہے, اس سے یہی مراد ہوتا ہے کہ نفس میلاد جو ہے مطلقاً وہ کبھی بھی بدعت کیسے ہو سکتا ہے جب قرآن میں جگہ جگہ رسول کی پیدائش کا ذکر ہے. حضرت عیسیٰ نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد. حضرت عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے تشریف لائے تقریباً. حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو کیا بشارت دی؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد, کہ میں اپنے بعد آنے والے ایک ایسے رسول کی تمہیں بشارت دے رہا ہوں جن کا نام احمد ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو رسول کی پیدائش کا ذکر ہوا, حضرت عیسیٰ نے کیا, قرآن نے بتایا, تو بدعت تو نہیں ہوا نا. یہ بھی چھوڑ دیجئے. اللہ عز و جل نے نبیوں کے مجمع میں عالم ارواح میں ذکر فرمایا اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول. یہ پوری آیت ہے کہ اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ جب وہ آخری نبی تمہارے دور میں تشریف لائیں تو تم سب ان کی مدد کرنا اور ان پہ ایمان لے کر آنا. واہ واہ, سبحان اللہ. اللہ نے نبی کی پیدائش کا ذکر کیا, بدعت ہوا نہیں, بدعت ہوا نہیں. تو یہ نفس میلاد تو کبھی بدعت نہیں تھا. اب رہا میلاد کا وہ طریقہ جو آج ہم نے اپنایا ہوا ہے. فور ایگزامپل یہ مائک, یہ صوفہ, یہ قالین, یہ بینر, یہ پنڈال, آپ لوگوں کا اس طرح بیٹھنا, یہ کیمرہ, یہ ڈی جے, یہ ساؤنڈز, یہ نبی کے زمانے میں نہیں تھے. یہ نبی کے زمانے میں یہ جو میلاد کا مروجہ طریقہ ہے, مروجہ کا مطلب رائج, پریولنٹ, یہ جو طریقہ ہے یہ بدعت ہے. کیا ہے, کیا ہے؟ گھبرائیے مت, میں بھی آگے اور بولوں گا. کیا ہے؟ بدعت. لیکن کون سی بدعت ہے؟ بدعت حسنہ. کون سی بدعت ہے؟ بدعت حسنہ کا مطلب اچھی بدعت. کون سی بدعت؟ بدعت حسنہ کا مطلب یہ بھی حدیث میں موجود ہے مسلم شریف کی, من سن فی الاسلام سنتا حسنہ. بدعت کی دو قسمیں. ایک بدعت کا مطلب سمجھ لیں نیا کام, وہ نیا کام جو نبی کے زمانے میں نہ ہو, وہ نیا کام جو نبی کے زمانے میں. تو فور ایگزامپل یہ میرے پاس حدیث کی بہت معتبر کتاب ہے مسلم شریف. کون سی کتاب ہے یہ؟ امام مسلم نے لکھی. 261 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی. تو 261 ہجری میں جب وفات ہوئی تو رسول اللہ کی وفات تو 11 ہجری میں ہو گئی. تو یہ کتاب ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے کم سے کم 200 سال بعد لکھی گئی. کتنی سال بعد؟ کیا ہوا, یہ بدعت ہوئی کہ نہیں؟ اب بھی کوئی شک ہے کیا؟ نبی کے زمانے میں تھی کیا؟ تو پھر کیا ہوئی ہے؟ کیا ہوئی؟ بدعت کہہ کے اسے چھوڑ دیا جائے گا کیا؟ بدعت کہہ کے اسے ناجائز و حرام کہہ دیا جائے گا کیا؟ نہیں. اگرچہ بدعت ہے لیکن اچھی بدعت ہے. کون سی بدعت ہے؟ اچھی. کیوں اچھی ہے؟ چونکہ اس میں رسول اللہ کی باتیں ہیں. سبحان اللہ. چونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. یہ کتابیں رسول اللہ کے زمانے میں چھپتی تھیں. کیا ہوئی؟ کیا ہوئی؟ بدعت. لیکن کون سی؟ اچھی بدعت. بتانا یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی. جو حدیث ہے شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار, کہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے جاتی ہے. تو اس بدعت کا مطلب ہے ہر بری بدعت. کون سی؟ بری بدعت. اگر آپ اس بدعت سے مراد بری بدعت نہیں لیں گے تو آپ مسجدیں بھی تعمیر نہیں کر پائیں گے, کیونکہ یہ ٹائلز نبی کے زمانے میں نہیں لگائی گئی تھی. یہ مینار مسجد کے نبی کے زمانے میں, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت اچھے انداز میں سمجھا رہا ہوں, سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو یہ جو میلاد ہے جو ہم منا رہے ہیں یہ بدعت ہے, لیکن بدعت حسنہ. کون سی بدعت؟ کون سی بدعت؟ بدعت حسنہ. اچھا حضرت بیٹھے ہیں, حضرت کے لطف کے لیے ایک میں علمی نکتہ چھوڑ دیتا ہوں. حضرت بخاری کی ایک حدیث ہے, یہ لوگ بہت پڑھتے ہیں. حضرت عائشہ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس من فہو رد, کہ جس نے بھی ہمارے دین میں
کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے، وہ رد کر دی جائے گی. وہ کہتے ہیں دیکھو تم نے نئی چیز پیدا کی تو یہ مردود ہو گئی. اگر اسی حدیث میں غور کر لیتے تو سمجھ میں آ جاتا. اسی حدیث میں حضرت عائشہ نے بدعت کی 2 قسمیں کر دی. اسی حدیث میں بدعت 2 طرح کی بتا دی گئی. کیسے؟ حضرت عائشہ نے کہا من احدث فی امرنا ھذا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا. بات پوری ہو گئی کہ نہیں؟ آگے یہ کہہ دیا جاتا فہو رد، وہ بات مردود ہے. بیچ میں یہ صفت کیوں آئی ما لیس منہ؟ وہ نئی چیز جو دین میں سے نہ ہو. یہ دین میں سے نہ ہو کی بات کہاں سے آئی؟ اس کا الٹا مطلب یہ ہوا وہ چیز جس کی اصل دین میں ہو وہ ہرگز بدعت نہیں ہے. بے شک بے شک. میں نے آپ سے کہا کہ وہ لڑکا میرے پاس آئے جس کی لمبائی 6 فٹ ہے تو میں اسے ماروں گا. وہ لڑکا جو میرے پاس آئے جس کی لمبائی 6 فٹ ہے تو میں اسے ماروں گا. ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ میرے پاس کوئی بھی لڑکا ہے میں اسے ماروں گا؟ یہ مطلب ہو جائے گا کیا؟ بلکہ میں نے اس لڑکے کی کوالٹی بیان کر دی کہ 6 فٹ کا ہونا چاہیے. کتنے فٹ کا؟ تو اس کوالٹی کو جب میں نے بیان کیا تو جو لوگ 6 فٹ کے نہیں ہیں وہ اس سے خارج ہو گئے. خارج ہو گئے کہ نہیں؟ اب جب حضرت عائشہ نے یہ کہا کہ وہ نیا کام جس کی کوئی اصل دین میں نہ ہو وہ مردود ہوگا، تو اس کا صاف مطلب ہوا کہ جس کی اصل دین سے ہو وہ مردود نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اتنی زبردست حدیث آسان الفاظ میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو یہ باتیں اگر آپ انٹلیکچوئل انداز میں بیٹھ کے سمجھیں گے بڑے بڑے مسئلے سمجھ میں آ جائیں گے. سمجھانے والا آپ کی رعایت کرے اور آپ سمجھانے والے کی رعایت کریں. اب آتے ہیں میلاد النبی کی طرف لوٹ کے. حضرت نے تفصیلی گفتگو کر دی اس پہ. میں یہ بتا رہا ہوں کہ میلاد النبی جب منایا کریں، ہم لوگ جب بھی مناتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا میلاد منایا. اس پہ بہت سارے دلیل ہمارے علماء دے چکے. بہت کتابیں لکھی گئی ہیں، تقریباً 200 کتابیں 200 کتابیں میلاد النبی میں ہمارے بزرگ لکھ چکے ہیں. کتنی کتابیں؟ 200 کتاب. ہندوستانی بزرگوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، ہندوستانی، پاکستانی اور بنگلہ دیشی سب کنٹیننٹ انڈیا کی بات نہیں کر رہا، عربی بزرگوں کی باتیں کر رہا ہوں. کس کی؟ جو آج سے 400 سال 200 سال 500 سال پرانے ہیں. جیسے کہ امام زین الدین عراقی، امام ابن داہیہ کلبی، امام ابن حجر حیثمی، امام ابن حجر اسقلانی، امام ملا علی قاری، ان کی بات کر رہا ہوں میں. یہ وہ بزرگ ہیں جنہیں ہر کوئی مانتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا نے کئی طریقے سے منایا. اپنے میلاد پر بکرا ذبح کرا کے دعوت بھی کی. اور آقا، یہ میرے پاس شریف ہے، بخاری شریف کے بعد سب سے معتبر کتاب حدیث کی، سب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا منڈے پیر سوموار جو ہوتا ہے، ہر پیر کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. کیا رکھتے تھے؟ بولیے تیز بولیے. روزہ. تھک گئے کیا؟ ابھی تو شروع ہوا ہے معاملہ. اگر آپ تھک گئے تو میں آپ سے پہلے تھک جاؤں گا. مجھے امید ہے آپ تھکیں گے نہیں انشاءاللہ. دیکھیں میں آپ کو اپنی ایک عادت بتاؤں، میں جب کسی جلسے میں جاتا ہوں تو میں 1 گھنٹے سے زیادہ تقریر نہیں کرتا. لیکن حضرت نے کہا ہے آج لوگ دل کھول کے سنیں گے. میں نے کہا تو میں دل کھول کے سناؤں گا انشاءاللہ. سمجھ گئے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر منڈے کو روزہ رکھتے تھے. ہر منڈے کو. یہ مسلم شریف کی حدیث میرے سامنے موجود ہے. مسلم شریف کتاب الصیام، باب ہے استحباب الصیام 3 ایام من کل شہر والصوم یوم عرفہ وعاشورہ والاثنین والخمیس. یہ پورا باب ہے، چیپٹر ہے. حدیث نمبر 1162. حدیث نمبر 1100. ایک چیز اور بتا دے رہا ہوں میں آپ کو، یہ جو میں حدیث نمبر بتا رہا ہوں یہ ایڈیشن کے بدلنے سے بدل بھی جاتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ چیک کریں یا کوئی چیک کرے بعد میں اور کہے تمہارے مولانا جھوٹا حدیث کا نمبر دے گئے. میرے میں تو یہ نمبر نہیں ہے. تو یہ ایڈیشن سن لیجئے. یہ جو میرے پاس ایڈیشن ہے یہ دار ابن حیثم مصر کا ہے. ٹھیک ہے، دار ابن حیثم قاہرہ مصر کا ہے. اس ایڈیشن کے حساب سے حدیث نمبر ہے 1162. کتنا ہے؟ لیکن میں نے جو کتاب الصیام اور باب استحباب صیام 3 ایام بتایا یہ نہیں بدلے گا انشاءاللہ. یہ کسی ایڈیشن میں نہیں بدلے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں موجود ہے حدیث سئل ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین. آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا
اے اللہ کے نبی آپ سوموار کے دن پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ پیر کے دن روزہ کیا ادھر کچھ خاص ہو رہا ہے کیا؟ ارے میری طرف دیکھیے، جی بھر کے دیکھ لیجئے، پتہ نہیں پھر کب ملاقات ہو۔ تو آقا سے پوچھا گیا کہ آپ سوموار کا روزہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا نے بتایا کیا جواب دیا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اسی دن میں پیدا ہوا تھا، اسی دن مجھ پہ وحی نازل ہونا شروع۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ مسلم شریف سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ نے اپنی پیدائش کا دن اس دن اللہ کا شکریہ ادا کیا روزہ رکھ کر۔ تو معلوم یہ ہوا میلاد کی خوشی میں ہر جائز کام کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نبی کی یہ سن سنت لینا، ہر ہے۔ جائز کام ہونا چاہیے، شریعت سے نہیں ٹکرانا۔ یہ نہ ہو کہ جلوس میں ڈی جے بج رہا ہے ہمارے لڑکے ناچ رہے ہیں، یہ نہ ہو کہ خوب ہلے ہو رہے ہیں، یہ نہ ہو خوب جھنڈا اس پہ نبی کا نام لکھا ہے وہ سڑک پہ گرا ہوا ہے، یہ نہ ہو سڑک کے کنارے پہ آپ نے لنگر کا انتظام کیا ہے تو پھینک پھینک کے دے رہے ہیں، آدھا لنگر زمین پہ گر رہا ہے۔ کوئی بھی کام خلاف شریعت آپ کریں گے تو یقیناً وہ قبول نہیں ہے، خلاف شریعت کام نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام کریں، دھوم دھام سے شادیاں کریں، جل سے کریں، کچھ بھی کریں، شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شریعت کے خلاف کرتے ہیں تو حساب دینا پڑے گا۔ تو حساب یہ تو میں نے ثابت کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب میں سنا دیتا ہوں کہ صحابہ نے کیسے منایا۔ حضرت اس باب میں آپ جانتے ہیں کتنی دلیلیں ہیں۔ سب سے مشہور روایت نسائی شریف کی ہے جس میں صحابہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ہم پہ احسان کیا، اس شکرانے میں ہم محفل منعقد کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ نسائی شریف کی روایت موجود ہے۔ میرے پاس یہ حدیث کی بڑی معتبر کتاب ہے، المستدرک علی الصحیحین۔ کیا نام ہے اس کتاب کا؟ المستدرک علی الصحیحین۔ امام حاکم نیشاپوری کی کتاب ہے۔ کچھ لوگ اسے نیشاپور پڑھتے ہیں، نیشاپور نہیں ہے صحیح لفظ، صحیح لفظ ہے نیشاپور۔ نیشاپور اتنا بڑا شہر ہے، یہ علم کا مرکز رہا ہے، بڑے بڑے بزرگ نیشاپور کے ہوئے ہیں، ہے نا؟ تو یہ کتاب میرے سامنے موجود ہے، یہ میرے پاس، یہ دار الفکر کہاں کی ہے؟ دار الفکر یہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے، دار الفکر بیروت، اس ایڈیشن کے حساب سے میرے پاس جلد نمبر 4 ہے، اور یہ پیج نمبر ہے پیج نمبر 43 43 کتنا بولیے کتنا؟ اور حدیث نمبر ہے 5498 5498۔ یہ جو حدیث آپ کو دکھ رہی ہے یہ یہاں سے شروع ہے، یہاں سے یہاں پہ اینڈ ہے۔ یہ حدیث ہے کیا؟ میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ غزوہ تبوک بہت بڑی جنگ ہے اسلام کی، جو بغیر خون بہائے ہی ہم نے جیت لی تھی، اس میں خون نہیں بہا تھا۔ غزوہ تبوک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے اس جنگ میں، صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد تھی اس میں، تقریباً 40,000۔ کتنی؟ 40,000 سے بولیے کتنی؟ 40,000۔ تو غزوہ تبوک، تبوک جو شہر تھا وہاں سے مدینہ کی طرف لوٹ رہے تھے سارے لوگ، آقا بھی موجود ہیں، صحابہ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ ان جگمگ جگمگ تاروں میں سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا آپ بتائیے، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے لیکن بحیثیت عالم جیسے حضرت کی مثال دے رہا ہوں۔ حضرت یہاں بیٹھے تھے ایک عالم کی حیثیت سے، آپ سب نیچے بیٹھے ہیں، منظر کتنا سہانا ہوتا ہے کہ ایک عالم دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب مطلق ایک جگہ بیٹھا ہو اور چاروں لوگ ایمان والے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں، کتنا سہانا منظر لگتا ہے نا؟ سوچئے نبی موجود ہوتے ہوں بیچ میں اور چاروں طرف سے صحابہ گھیرے ہوئے ہوتے ہوں تو جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ 14ویں کا چاند جب تاروں سے گھرا ہوا ہوتا ہے، اس سے خوبصورت منظر کبھی آسمان نے دیکھا ہوتا ہے؟ تو سوچئے آقا کا حال کیا ہوگا۔ وہی منظر تھا، صحابہ اپنے آقا کے ساتھ تھے، اور حضرت ابن عباس، کون؟ حضرت عباس نہیں، حضرت عباس ان کے والد، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ آپ لوگوں کو نیند تو نہیں آ رہی ہے نا؟ پیچھے سے آواز نہیں آ رہی، اس کا مطلب نیند آ رہی ہے۔ ماشاءاللہ، نیند نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کل فجر بھی پڑھنی ہے نا انشاءاللہ، مناسب وقت پہ ختم کیا جائے گا۔ حضرت معذرت کے ساتھ ایسے جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے، میرے مرشد کا قول، جو رات کے 3 بجے تک ہوں اور صبح فجر چھوٹ جائے۔ ایسے جلسوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے جو رات کے
3 بجے تک ہوں اور صبح جلسہ ایک زیادہ سے زیادہ آپ اسے سنت کہہ سکتے ہیں اگر صحابہ کے فعل پہ دیکھا جائے، ورنہ مستحب تو ہے ہی، لیکن نماز کیا ہے؟ فرض کیا ہے؟ ایسا فرض کہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ضروری ہے۔ بخاری میں فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، کہ سب سے پہلے اعمال کے معاملے میں قیامت کے دن جس عمل کا حساب ہوگا نماز کا حساب ہوگا۔ تو نمازوں کو مضبوطی سے پکڑیے، یہ مسجدوں کو آباد کریے تاکہ ان مسجدوں کی طرف غیروں کی بری نظر نہ آئے۔ یہ مسجدیں تبھی گرائی جاتی ہیں جب یہ خالی ہوتی ہیں، جب یہ بھرے ہوں، جب یہ مسجدیں بھری ہوں تو ایمان والوں کو دیکھ کر کسی کی ہمت آگے بڑھے، نہیں، کسی کی ہمت آگے بڑھے۔ تو مسجدوں کو آباد کریے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ حضرت عباس کی بات کر رہا ہوں میں، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کون پانی کون ہے؟ ارے اتنا تو معلوم ہے نا، حضرت عباس کیا کہتے ہیں اسی مجمع میں جب لوٹ رہے ہیں تبوک میں، پانی پی لوں، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرت عباس کیا کہتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ انی ارید ان امتدحک، کہتے ہیں انی ارید ان امتدحک، ایک روایت میں ان امدحک، ثلاثی سے ہو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی نعت بیان کروں۔ چچا ہیں، کون ہے؟ یعنی عمر میں بڑے تھے، عمر میں، اسی میں روایت موجود ہے، پوچھا گیا کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ واہ واہ واہ، کسی نے پوچھا ان سے کہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ، بولیے آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے۔ حضرت عباس نے ہمیں ادب سکھایا رسول اللہ کا۔ حضرت عباس بولے بڑے تو محمد رسول اللہ ہی ہیں، میں تو پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ سبحان اللہ، بڑے تو وہی ہیں، ان سے بڑا مخلوق میں کوئی ہے ہی نہیں، ان سے بڑا کوئی مخلوق میں تمام پاک رہنے والے لوگ، تمام پاکندہ لوگوں کی پاکی جہاں دم توڑتی ہے وہاں رسول اللہ کی پاکی شروع ہوتی ہے۔ بے شک، جہاں تمام اونچی اونچی ٹوپی اور پگڑی والوں کے رتبے، شان، شوکت، بلندی، منزلت، مرتبت، ڈگنیٹی، گرانڈیئر، تمام مرتبے جہاں پر دم توڑتے ہیں وہاں رسول اللہ کے مرتبے شروع ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان جہاں اللہ، پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں آنے والے تمام کفار قریش، اس سے پہلے کے تمام بادشاہ، اس کے بعد کے قیامت تک کے تمام بادشاہ اپنی بادشاہی کا خاتمہ دیکھ لیتے ہیں، ان کی بادشاہی دم توڑتی ہے، وہاں سے رسول اللہ کی بادشاہت شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت عباس نے کہا کہ بڑے تو وہی ہیں، میں تو پہلے پیدا ہو گیا ہوں۔ یہ ادب تھا، اور آج ہمارا ادب کیا ہے؟ کچھ بھی کہتے پھر رہے ہیں نبی کے بارے میں، ہاں، کچھ بھی کہتے پھر رہے ہیں۔ ایک لفظ آتا ہے نبی کا، حضرت یہ پوائنٹ ہے، امی، کیا آتا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی، میں حافظ نہیں ہوں، کوئی غلطی ہو پکڑ لیجیے، یہ میں اپنی کمی کا اظہار مائک پہ کر رہا ہوں، کہیں بھی غلطی ہو حضرت میری اس میں آیت میں فوراً پکڑیے۔ اگر کفر ہوگا معنی فاسد کی وجہ سے میں توبہ کروں گا سب کے سامنے، کفر نہیں ہوگا تو آیت کو صحیح پڑھوں گا۔ انشاءاللہ۔ اگر کوئی توبہ کرنے سے ڈرتا ہے تو اس نے حضرت آدم سے کچھ نہیں سیکھا، اس نے اپنے والد حضرت آدم سے کچھ نہیں سیکھا۔ ہم وہ ہیں، انسان ہیں، اور انسان نسیان سے بنا ہے۔ حضرت جانتے ہیں نسیان کا مطلب ہے بھول، انسان بھولتا بھی ہے، غلطی بھی کرتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ الانسان ماخوذ او مرکب من الخطا والنسیان۔ تو اگر ہم غلطی کریں گے ہمیں توبہ کرنے میں کوئی خوف نہیں ہے، توبہ وہ کرتا ہے جسے اللہ قریب کرنا چاہتا ہے۔ واہ واہ واہ، کیا بات، سمجھ میں آئی؟ آج ہمارا یہ المیہ ہے، مثال کے طور پہ بھی حضرت نے میں نے غلطی کر دی، اب حضرت مجھے سمجھا حضرت توبہ کرو تو میں اکڑ جاتا ہوں، کیسے توبہ کر لوں؟ ارے بھائی توبہ حضرت اپنے فائدے کے لیے تھوڑی کرا رہے ہیں، آپ کے لیے کرا رہے ہیں، آپ نے غلطی کی اللہ کے یہاں گرفت ہوگی، اور اگر آپ نے توبہ کر لیا تو جانتے ہیں کیا فرمایا حدیث میں آقا نے؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ اے سبحان اللہ۔ تو توبہ کرنے سے ڈرا مت کریے۔ میرے مرشد حضور رفیق ملت سید نجیب حیدر نوری جیسا عظیم علم رکھنے والا، جس کے سامنے بڑے بڑے مفتی بھی نہیں بولتے، وہ بھی یہ قول اپنے مائک پہ کہتے ہیں میں نے انہی سے سیکھا ہے۔ تو توبہ کرنے سے ڈرا مت کریے، ٹھیک ہے؟ ہم سے غلطی ہوگی، نو پرابلم۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے، اگر آپ نے اکیلے میں گناہ کیا ہے تو اکیلے میں توبہ قبول ہوگی، اور اگر آپ نے محفل میں گناہ کیا ہے تو توبہ بھی محفل میں کرنی پڑے گی۔ کیوں؟
क्यों? हदीस में आका ने फरमाया तौबतुस सिर्र बिस्सिर्र व तौबतुल अलानिया बिल अलानिया, कि खामोशी की तौबा खामोशी से होगी और एलानिया की तौबा एलानिया से होगी। समझ गए? बात समझ में आ गई? हाँ, तौबा करने से माशाअल्लाह आप सब मुझसे ज्यादा समझदार हैं, तजर्बाकार हैं, बड़ी खुशी है आप बड़े गौर से सुन रहे हैं। तो हजरत अब्बास ने कहा कि या रसूलुल्लाह मैं आपकी तारीफ करना चाहता हूँ, आपकी नात बयान करना चाहता हूँ। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि नहीं, आका ने ये नहीं कहा कि नहीं, आका ने दुआ दी और कहा कुल, जल्दी करो बोलो। आका ने कहा कुल का मतलब होता है कहो, बोलो। और आगे दुआ भी दी ला युफद्दिदुल्लाहु फाक, ये एक ताबीर है अरबी की, ये तब बोली जाती है जैसे कि हम कहते हैं, आपने मुझसे कहा हजरत मैं आपको एक अच्छी बात बताना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, या अल्लाह ताला आपको हमेशा खिलखिलाता हुआ रखे। तो ये जो बात है खिलखिलाता हुआ रखे है ना, तो अरबी में बोला जाता है ला युफद्दिदुल्लाहु फाका, अल्लाह ताला तुम्हारे मुंह को हर वक्त खुला रखे, मतलब हमेशा तुम खुश रहो। तो आका ने ये दुआ दी, कहा ए मेरे चचा कुल बोलिए अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अब हजरत अब्बास शुरू होते हैं। हजरत अब्बास ये शेर है। हजरत आपको मालूम है जितना मुश्किल तर्जमा नस्र का नहीं होता जितना नज्म का होता है ना। मैं कोशिश करूंगा अल्लाह ताला मेरे उस्तादों का फैज़ जारी करे और मैं अच्छा तर्जमा आप तक पहुंचाऊं। लफ्जी तर्जमा करूंगा आपके समझ में नहीं आएगा, मुहावराना तर्जमा करता हूं। हजरत अब्बास शुरू हो गए। हजरत अब्बास कहते हैं मिन कबलिहा तिब्ता फी ज़िलाल व फी मुस्तौदाइन हैसु युक्सफुल वरक़ु। फिर कहते हैं सुम्मा हवत्तल बिलाद ला बशरुन अंत वला मुदगतुन वला अलक़ु। हजरत अब्बास कहते हैं या रसूलल्लाह इस दुनिया में आने से पहले, इस दुनिया में इंसानी शक्ल में पैदा होने से पहले आप जन्नत के पेड़ों के साए में थे, जन्नत के पेड़ों के साए में थे, और ऐसी जन्नत में थे कि जहां पर पत्तों को लिबास बनाया गया। ये उसकी तरफ इशारा है। युवारी सवाते हमारे कुरान में मौजूद है कि हजरत आदम ने जब वो खा लिया तो जो जन्नती लिबास हट गया तो पत्थर यकसिफाने वाला जो जिक्र है, पत्थरों से अपने जिस्म को ढांकने लगे। फिर हजरत अब्बास कहते हैं पॉइंट टू बी नोटेड क्या है वो आगे है, वो मैं बताऊंगा, ये आप ऐसे ही सुनते चले जाइए। फिर आगे कहते हैं सुम्मा हबत्तल बिलाद अला बशरुन अंत वला मुदगतुम वला अलक़ु। हजरत इल्म अरूज के मुताबिक ये बहरे मुनसरे है, बहरे मुनसरे। आप सोचते होंगे पता नहीं हजरत से क्या कह देते हैं हजरत। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इल्म अरूज वगैरह जो इल्म है उनसे ताल्लुक रखती हैं हजरत समझ रहे से। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप समझ सकें कि इस्लाम की कोई भी बात इल्म से खाली नहीं है, यानी अंधभक्ति नहीं है। इधर इल्मी इल्म है, इस्लाम में इल्मी इल्म है, अंधभक्ति की कोई ऑप्शन नहीं। तो फिर हजरत अब्बास कहते हैं लेकिन जब फिर आप उसके बाद जब आप दुनिया में आए तो नूर की शक्ल में आए, हजरत आदम की पेशानी में। हजरत आदम को जब जन्नत से उतारा गया तो आप उनकी तवज्जो आप उनकी पेशानी में, उस वक्त ना तो आप इंसान थे, जो माँ के पेट के अंदर जो स्टेज होती है एम्ब्रियो की, वो भी आपकी कोई स्टेज नहीं थी, बल्कि आप नूर की शक्ल में थे। फिर आगे कहते हैं बल नुतफतुन तरकबुस सफीना वक़द अलजमा नसरन व अहलुल गरक़ु। कहते हैं कि आप उस वक्त एक ऐसे नुतफे की शक्ल में थे, हजरत आदम में आए, फिर उसके बाद हजरत शीस में आए, उसके बाद इदरीस में आए, महलाइल में आए, तमाम अंबिया में नस्लन बाद नस्लन आते आते हजरत नूह के अंदर आए। और उस दौर में आए जब हजरत नूह के दौर का एक बुत था यसर नाम का, याऊ का कुरान में है ना, सूरह नूह में यगूस व याऊ का वनसरा है ना। तो वो नस्र जो बुत था आप उस दौर में भी थे, आपने नस्र को खत्म कर दिया और उसके पुजारी सब पानी में डूब गए। फिर हजरत यहाँ पे नहीं, जो पॉइंट टू बी नोटेड है बताऊंगा। फिर आगे कहते हैं तुनकलु मिन सालिबिन इला रहमिन इदा मदा आलमुन बदा तबकु, कि आप एक नस्ल के बाद दूसरे नस्ल में मुंतकिल होते गए, एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल में ट्रांसफर होते चले गए, यहां तक कि जमाना गुजरता गया और घड़ियां गुजरती गई। फिर आगे कहते हैं हत्ता तवा बैतुकल मुहैमिन बिन खिंदबा अलिया तहतहा नुतकु, यहां तक कि आप ऐसे घराने में पैदा हुए कि जो घराना आपकी अजमत की गवाही देता है और तमाम खानदानों को उसने बुलंदी में पीछे छोड़ दिया। बेशक बेशक। अब बताने वाला हूं, ये मैंने इतनी बातें क्यों सुनाई आपको। अब आ रहा है पॉइंट टू बी नोटेड, अब आ रहा है पॉइंट टू बी अल मुलाहज। कहा व अंत लम्मा बुलित्ता,
وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ. یا رسول اللہ جس دن جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کے نور سے آسمان روشن ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ کے نور سے یہ ہو گیا تو ہم پہ فتوے لگ جاتے ہیں. بھائی ہم پہ کیا لگ جاتا ہے؟ سچ بات ہے نا, ہم پہ کیا لگ جاتا ہے؟ اور یہ نور کہاں سے لا رہا ہو؟ بھائی میں تھوڑی لا رہا ہوں, صحابہ نے بتایا. کس نے بتایا؟ صحابہ نے. اور یہ بھی کہا انت لما ولدت, جب آپ پیدا ہوئے, یعنی نبی کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے, یہ نبی کا میلاد بنا جا رہا ہے. پھر آگے کہہ رہے ہیں فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلِ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ. اور اسی نور میں, اسی روشنی میں, اسی چاندنی میں, اسی ہدایت کی راہ میں ہم سب چل رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان. یہ ہے حضرت عباس صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا. انہوں نے نبی کی نعت کا بیان کیا, نبی کی پیدائش کا بیان کیا. اکیلے نہیں تھے, نبی موجود تھے. اکیلے نہیں تھے, 40,000 صحابہ کا لشکر موجود تھا. تو میلاد کی محفل کرنا یہ نبی کی بھی سنت ہے, صحابہ کی بھی سنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ کہنا کہ یہ نبی نے نہیں کیا, بھائی تو اب ہم کیا کریں؟ اتنے ثبوت دے کے نہیں سمجھ رہے تو پھر وہی ہوگا سم بکم عمی فہم لا یرجعون, یا پھر وہ ہو گیا وانها لا تعمى ابصارهم ولكن تعمى قلوبهم. ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں, ان کے دل اندھے ہیں. ان کے کیا ہیں؟